السلام علیکم ناظرین، پاک ٹی وی 24 کے ساتھ ثقلین حمان آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، اس وقت میرے ساتھ جو شخصیت براجمان ہے یہ سابق جج شیر افضل خان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی قانونی ٹیم جو ہے ان کو لیڈ کر رہے ہیں۔ اصل میں مقصد ان کا یہی ہے کہ کسی طرح شہریار افریدی کو ڈیتھ سیل میں رکھ کے توڑا جائے، پاکستان تحریک انصاف کے جس طرح دیگر لیڈرز توڑے جا رہے ہیں۔ بالکل جی، دیکھیے جی، مختلف طریقے ہیں، کسی کو سیل میں رکھ کے توڑا جا رہا ہے، اگر ان لوگوں کو جن کی ویڈیوز نہیں ہیں۔ اچھا، ہاں، یہ چیز میں یہ کروں کہ جتنے بھی گئے ہیں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے ویڈیوز کے ہاتھوں شکار ہوئے ہیں اور بلیک میل ہوئے ہیں۔ اب تک یہ موجودہ حکومت کی جو فسطائیت ہے وہ اس کا شکار رہیں گے، اس کی بربریت کا شکار رہیں گے۔ شہریار افریدی صاحب کے کیسز جو ہیں 3 کیس ہو گئے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، یک کے بعد دیگر ہے، ہر ایک چھوٹی چھوٹی چیز چونکہ ڈینائی ہو رہی ہیں تو ہمیں ہائی کورٹ کے ریٹ جورسڈکشن میں جانا پڑ رہا ہے۔ جس طرح ملاقات، فیملی کی ملاقات ہونا ایک روٹین کی بات ہے، ہر ایک کی ہوتی ہیں، لیکن شہریار افریدی کو باوجود انہوں نے ڈینائی کی۔ پھر دوسری بات یہ تھی کہ انہوں نے شہریار افریدی کو جیل میں ڈیتھ سیل میں رکھا، جس سے اس کی طبیعت بھی بگڑ گئی۔ اب قانوناً اس کو برق میں رکھنا تھا، بلکہ ایک کلاس فیسلٹیز دینی تھی، کیونکہ پارلیمنٹیرین بھی ہیں اور ایم فل اس کی کوالیفیکیشن ہے، ایم اے کی کوالیفیکیشن جو ہے جس کی وہ 243 رول ہے پاکستان پریزن رول کا، اور 248۔ انہوں نے الٹا اس کو ڈیتھ سیل میں رکھا۔ پھر تیسری بات یہ تھی اس کی میڈیکل کنڈیشن تھی، یہ جیل انتظامیہ کی ذمہ داری تھی کہ ان کو ٹرانسمٹ کرتے، میڈیکل بورڈ بناتے، صحیح ٹریٹمنٹ دیتے۔ یہ وہ جائز چیزیں تھی جو کہ نہیں ہو رہی تھی، تو ہمیں ہائی کورٹ جانا پڑا۔ ساتھ میں ہم نے اس کی 3 ایم پی او کے آرڈر یہاں جو اسلام آباد کے ڈپٹی کمشنر کیے تھے وہ بھی چیلنج کیے تھے۔ اس کے علاوہ اس کی اور اس کی بیگم کی گرفتاری جو جس انداز میں کی تھی وہ بھی ہم نے چیلنج کی تھی۔ یہ تمام معاملات آج ان کی سنوائی ہوئی۔ جیل حکام نے پہلے غلط بیانی سے کام لیا کہ جی سیل میں نہیں رکھا گیا ہے، بعد میں جو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل تھے اس نے مان لیا کہ جی تسلیم کیا عدالت کے سامنے کہ جی ہاں سیل میں رکھا ہے۔ اور سیل میں کیوں رکھا ہے وجہ یہ بتائی کہ جی چونکہ یہ وی آئی پی ہے، تو وی آئی پی کا مطلب ہے سزا دینا، سالیٹری کنفائنمنٹ میں رکھنا، ایک تنگ سی جگہ میں رکھنا، کوٹڑی جو کال کوٹڑی جسے کہتے ہیں، جو کہ کنوکٹس جو ہوتے ہیں مرڈر میں 302 میں جو لوگ مجرم ثابت ہو جاتے ہیں اور ان کی سزائے موت جو ہیں وہ کنفرم ہو جاتی ہیں، ان لوگوں کو رکھا جاتا ہے۔ تو یہ آج سنوائی ہوئی ہے، اور اس میں جو ہیں ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اور سرکاری وکیل نے کوشش کی کہ عدالت کو جو ہے مس گائیڈ کر سکیں، لیکن عدالت نے جو ہیں جو کنٹرڈکشن تھی ان کے بیانات میں ان کا نوٹس لیا، اور ساتھ میں جو ہیں سیل میں رکھنے پر تعجب کا اظہار کیا۔ ملاقات کے حوالے سے کورٹ کل ہی ہمارے حق میں آرڈر کر چکی ہیں اور کل اس کی فیملی مل بھی گئی ہے۔ تو یہ معاملات تھے 3 ایم پی او کے حوالے سے۔ ان کا موقف یہ تھا کہ جی 15 دن اس نے گزار دیے، 15 دن کا آرڈر تھا تو پروسیڈنگ انفرکچوس ہو گئی ہے۔ تو اس پر میں نے یہ کہا کہ جی جو آرڈر تھا 3 ایم پی او کا وہ ہم نے چیلنج کیا ہے کہ اس کے وائریز ہیں، یہ خلاف قانون ہیں۔ اگر ہم نے 15 دن گزار لیے تو یہ جو قید ہیں جو ہم نے گزار دی ہیں اس کا ہمیں مداوت اسی کا دیکھنا ہے، لینا ہے ان سے۔ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد اور جو پولیس حکام نے جو ہمارے ساتھ کیا ہے، جب تک اگر یہ آرڈر جو ہے سیٹیسفائیڈ نہیں ہوتا ہے یا اس پہ کورٹ کی آبزرویشن نہیں آتی ہے، کل کلا کو ہمیں ڈیمیجز یا کمپنسیشن مانگنے میں تکلیف ہوگی۔ دوسرا ملاقات بھی ہوئی، آپ کہہ رہے ہیں کہ فیملی کی بھی ملاقات ہوئی ہے شہریار افریدی، کیا ان کے جذبات تھے جب وہ فیملی کو مل رہے تھے؟ کیا کہہ رہے تھے؟ کوئی ایک اگر آپ بتا سکیں۔ دیکھیں، شہریار افریدی، علی محمد خان، یہ دونوں جو ہیں یہ ڈٹے ہوئے ہیں، اگر جو اور چونکہ ان کی کوئی کمزوری ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، تو اب یہ مجبور کر رہے ہیں۔ ڈی سی اسلام آباد کی 3 ایم پی او کے بعد ڈی سی پنڈی نے جو ہیں 3 ایم پی او لاگو کر دی۔ اب نہ یہ راولپنڈی میں رہتا ہے، نہ کبھی کسی اس میں پارٹیسپیٹ کیا ہے، نہ اس کا راولپنڈی کے ساتھ کوئی تعلق ہے، تو لہٰذا وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی، اب ان حالات میں کوئی لا اینڈ آرڈر کی یہ اپریہینڈ کرنا کہ یہ پیدا کرے گا۔ بیسیکلی علی محمد خان کے ساتھ بھی یہی کیا، اسلام آباد پھر راولپنڈی کے ڈی سی نے 3 ایم پی او لگایا، اب پشاور کے ڈپٹی کمشنر نے 3 ایم پی او لگائے اور مردان اس کو شفٹ کر دیا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک یہ جو وارداتیں ہیں، یہ جو طریقہ ہائے ہیں جو یہ اپلائی کر رہے ہیں، صرف ایک چیز کی کمی ہے، وہ یہ ہے کہ ان تمام طریقوں سے یہ لوگ ڈیو پروسیس آف لا کو ڈیفیٹ کر رہے ہیں۔ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ قانون سے بالا ہیں اور قانون کو ڈیفیٹ کر سکتے ہیں۔ عدالت تو کے پاس ان کا شافی علاج ہیں۔ دیکھیں، اگر 15 دن کی 3 ایم پی او کو آپ چیلنج کرتے ہیں اور 10 دن کی تاریخ دیتے ہیں تو لازماً وہ شخص تو سفر کر رہا ہے۔ گزارش یہ ہے کہ جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ 3 ایم پی او سراسر منافی قانون ہے،
آپ اگر سرکار کو نوٹس دیتے ہیں تو کل کے لیے رکھ لیں، تاکہ لوگ جو ہیں ان کی یہ جو قید و بند کی صعوبتیں ہیں یہ جلد ختم ہو۔ دیکھیں آپ یہ دیکھ لینا، آج تک جس نے پریس کانفرنس نہیں کی ہے کوئی ایک بھی رہا نہیں ہوا ہے، اور یہ نہ رہا ہونا جو ہے نا سوالیہ نشان جو ہے یہ پوز کرتا ہے عدالتوں کی موجودہ حالات میں ان کے کردار پہ۔ اچھا، ساتھ میں اسد کیسر کے حوالے سے بھی بتائیے گا، آپ ان کی بھی اس وقت وکالت کر رہے ہیں۔ اسد کیسر کی کیا سچویشن ہے اس وقت؟ جیل میں ہیں، کس حالت میں ہیں؟ اور دوسرا خبریں جو گردش کر رہی تھی، بلکہ کل پریس ٹاک کے لیے بھی وہ آئے، تو کیا وہ پارٹی کو چھوڑنے کے اس وقت ان کا ہے آئیڈیا؟ پارٹی چھوڑ سکتے ہیں؟ میرا خیال نہیں ہے کہ پارٹی چھوڑ سکتے ہیں، کیونکہ پارٹی چھوڑنے کے حوالے سے کل جو اس پہ گزری ہیں کل ہی پھر وہ چھوڑ دیتا۔ اس کو ڈیٹین کیا ایلیگلی، سیف ہاؤس میں رکھا گیا، پرویز خٹک کے ہمراہ مذاکرات کے لیے بلایا گیا، اور اس کے بعد جو ہیں جو ان کے ساتھ انہوں نے رویہ اپنایا۔ تو میرا خیال یہ نہیں ہے، کیونکہ پرویز خٹک صاحب نے پریس کانفرنس کر لی، انہوں نے نہیں کی۔ بعد میں جو ہے میری ان سے ملاقات ہوئی جب وہ ریلیز ہو گئے رات کے کوئی 11 ساڑھے 11 بجے۔ پر اسد کیسر صاحب جو ہیں وہ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جن کی جو کہ بلیک میل ہو سکے یا تھریٹ ہو سکے۔ انہوں نے خان کو بھی اور پی ٹی آئی کی اس کو بھی یہ ایک ثبوت دیا ہے کہ جی ہم ہر آڑے وقت میں خان کے ساتھ ہیں، اور اسد کیسر جیسے شخصیات جو ہیں وہ فخر ہیں پی ٹی آئی کا، اور توڑنے کی کوششیں جاری رہے گی۔ دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں نا، توڑنے کی کوششیں مختلف اینگل سے یہ کرتے ہیں، کسی کو ڈرا دھمکا کے، کسی کو بلیک میل کر کے، کسی کو دیکھیں ہر انسان جو ہے کہیں نہ کہیں پر وہ ٹوٹ بھی جاتا ہے جہاں پہ اس کی فیملی ہے، بچے ہیں، لیکن ہم امید رکھتے ہیں ہمیشہ بہتری کی طرف۔ اللہ ان سب کو حوصلہ دے اور استقامت دے۔ لاسٹ میرا آپ سے بالکل آخری کوشچن ہے، اس وقت فیصلہ آ چکا ہے، فیصلہ ہے کہ میڈیا پر خان صاحب کو نہ دکھایا جائے گا، نہ کسی کو بلایا جائے گا، خصوصاً ہمارے مین اسٹریم میڈیا میں۔ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ٹیکٹک یوز کر کے پاپولیرٹی کم کی جا سکتی ہے عمران خان کی؟ نہیں، پاپولیرٹی تو یہ پاپولیرٹی تو انہوں نے بڑھا دی ہے ان کی، ہر ایک اپنے فعل سے، ہر ایک فستائیت کے طریقے سے، جو انہوں نے عوام پاکستان کے ساتھ کیا، جو پی ٹی آئی ورکرز کے ساتھ کیا، جو بنیادی حقوق کے ساتھ کیا، اور سب سے اہم بات یہ ہے جو انہوں نے انصاف کے اداروں کے ساتھ کیا، جو انہوں نے پولیس کے ساتھ کیا، جو انہوں نے ضلعی انتظامیہ ڈپٹی کمشنر کے ساتھ کیا۔ پورے پاکستان میں کوئی ایک پولیس افسر جو ہیں وہ اپنے قانونی اختیارات جو ہیں قانون کے مطابق ایکسرسائز نہیں کر سکتا ہے۔ کوئی بھی ڈپٹی کمشنر جو ہیں وہ لاء کے مطابق نہیں جا رہا ہے، سب جو ہیں ان کے غلام بنے ہوئے ہیں، اور جناب جو بھی احکامات آتے ہیں یہ بالکل ان کے لیے سٹوجیز بنے ہوئے ہیں، اور غیر قانونی، غیر اخلاقی، ان ایتھیکل یہ اس میں ان کا ساتھ دے رہے ہیں، اور یہ اس چیز کی شہادت دے رہے ہیں کہ ہمارا نظام کتنا بیکار ہے، کتنا بوسیدہ اور فرسودہ اور بدبودار ہیں، کہ جس میں ایک طاقتور کے سامنے تمام ریاستی ادارے، تمام ریاستی اختیارات جو ہیں وہ سرنگو ہو جاتے ہیں، اور یہی حالت عدلیہ کی بنی ہوئی ہے۔ جب یہ وقت آیا، کون سا بنیادی حق ہے جو کہ ابھی بچا ہوا ہے؟ آرٹیکل 4 کہتا ہے کہ ہر ایک شہری کو قانون کے مطابق حق ٹریٹمنٹ دینی چاہیے، تو یہ قانون کے مطابق ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے۔ پھر ڈیو پروسیس آف لاء ہے آرٹیکل 10A، کہ کسی کو پکڑنے سے پہلے، گرفتار کرنے سے پہلے، کسی کے خلاف کارروائی کرنے سے پہلے، انویسٹیگیشن سے پہلے ڈیو پروسیس، اس کو اپنے خلاف چارجز کا علم ہونا چاہیے۔ یہ لوگوں کے گھروں میں گھس کے گرفتار پہلے کرتے ہیں، مقدمے بعد میں درج کرتے ہیں۔ یہاں پہ رائٹ ٹو ڈگنیٹی، کہ ہر ایک شخص کو پروکار طریقے سے جو ہے ٹریٹمنٹ دی جائے گی، یہ خواتین تک کو انہوں نے نہیں چھوڑا، گھسیٹنا بالوں سے، اور یہ ساری عدالتیں یہ دیکھ رہی ہیں، عدالتیں یہ بھی دیکھ رہی ہیں، یہ رہا کرتے ہیں اور گرفتار کرتے ہیں، یہ رہا کرتے ہیں اور گرفتار کرتے ہیں۔ تو یہ جو عوامل ہیں یہ اس چیز کی بیان نشاندہی کر رہی ہیں کہ عدلیہ جو ہے وہ اس موجودہ وقت میں جو اس نے دیوار بننا تھا، انہوں نے قلعہ بننا تھا، لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرنا تھا، یہی وقت تھا کہ، اور یہ وقت گزر جائے گا، 15 دن ہے یا سال ہیں، یہ وقت گزر جائے گا، لیکن
چند ایک جج صاحبان ہیں سپیریئر جوڈیشری میں جو کہ اب بھی اپنی ایک انڈیپینڈنٹ سوچ رکھتے ہیں اور اپنے فیصلوں میں ان کی فیصلوں سے انصاف کی بو آ رہی ہے، لیکن جو میجارٹی ہے وہ فیسیلیٹیٹ کر رہی ہیں۔ یہ جس طرح میں نے کہا نا کہ ابھی تک ایک بھی رہا نہیں ہوا ہے، یہ ایک آدمی کا رہا نہ ہونا بغیر پریس کانفرنس کے، یہ سب سے بڑا سوالیہ نشان ہے۔ یہ بندوں کو مجبور کروا رہے ہیں کہ جائیں اور پریس کانفرنس کریں۔ بہت شکریہ جی شیر افضل خان صاحب۔ یہ تھے ناظرین شیر افضل خان صاحب، سابق جج ہیں، ان کے آپ نے اس وقت تاثرات بھی سنے، جس طرح سے ان کا کہنا تھا کہ خان صاحب پر جتنے بھی مقدمات بنائے گئے یا اس وقت لا قانونیت اور فسطائیت برپا ہے، اس کے باوجود خان صاحب اس وقت ڈٹ کر کھڑے ہیں اور ان کا کانفیڈنس لوز نہیں ہوا، اسی کانفیڈنس کے ساتھ کھڑے ہیں اور اپنی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنے میزبان ثقلین حمانہ کو اجازت دیں، اللہ نگہبان۔